مسیح ہمارا بادشاہ۔ مسیح کے 1000 سالہ دور بادشاہی کے بارے میں ہمارے نظریے سے قطع نظر، آج بطور ایماندار ہمیں یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں حکومت کرنے کی اجازت دینا ہے، جبکہ ہم ارشاد اعظم کو انجام دیتے ہیں۔ میرا نام نوید ملک ہے اور آج اسی موضوع پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ اب ہم کلام پاک کے ایک بہت ہی دلچسپ حوالے کی طرف بڑھنے والے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے مختلف نقطۂ نظر اور تشریحات ہیں، اور یہ بات سالوں سے صدیوں سے سچی ثابت ہو رہی ہے۔ مکاشفہ 20 باب۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور بلا شبہ یہ ایک علامتی زبان ہے، لیکن یہ ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے، شیطان کی حقیقت، فرشتوں کی حقیقت، طاقت کی حقیقت، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ بے شک یہ علامتی بات ہے، اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ یہ دلچسپ الفاظ ہیں جو یہاں مستعمل ہے، لیکن یوحنا نہیں چاہتا کہ ہم اس سے محروم رہیں کہ وہ یہاں کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ پرانا سانپ ظاہر ہے ہمیں باغ عدن کی یاد دلاتا ہے، اور اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور اسے شیطان کہا جاتا ہے، اسے حیوان یا اژدہا بھی کہتے ہیں، اور اسے اتھا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی گئی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے۔ اور ممکنہ طور پر یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے سر بڑی مصیبت کے دوران کاٹے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں۔ اس مختصر سے حوالہ میں یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور میں نے یہ پورا پڑھا۔ 3 حوالہ جات ہیں، لیکن دراصل 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں 5 حوالہ جات ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری تشریحات ہو چکی ہیں۔ لفظ ملینیم کا مطلب ہے 1000۔ کیا یہ حقیقی معنی میں ہے؟ ویسے بعد میں 1000 سالہ بادشاہت سے متعلق بہت سے نظریات وجود میں آئیں گے، اور آئے بھی ہیں، اور جو لوگ مابعد 1000 سالہ بادشاہت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر مسیحی ارشاد اعظم کو انجام دینے میں وفادار ہیں تو ہماری ثقافت میں بہتری آئے گی، کیونکہ لوگ یسوع مسیح کے شاگرد بنتے چلے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم بطور ایماندار یسوع مسیح کو واپس لائیں گے جب ہم پوری دنیا میں خوشخبری کا پیغام پھیلا دیں گے، اور پھر یسوع مسیح آئے گا۔ ویسے یہ ایک نظریہ جو بہت نمایاں ہو گیا تھا 3 صدی میں، جب رومی سلطنت شہنشاہ کے تحت مسیحی ہو گئی، اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب خوشخبری پھیل رہی ہے اور ہم مسیحی بننے جا رہے ہیں۔ اور آپ اور میں تاریخ سے یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے حقیقی طور پر لوگوں کو دریاؤں میں سے گزارا اور انہیں بپتسمے دیے۔
ان کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ شہنشاہ کی مرضی سے۔ اور اس طرح یہ روم میں کلیسیا کی ترقی کے لیے ایک بیج تھا جو غیر ایمانداروں سے بھرا ہوا تھا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس وقت اگر آپ اس دور میں رہ رہے ہوتے تو شاید آپ اس کی تشریح اس طرح کرتے، ارے یہ ہو رہا ہے، ملینیم لانے جا رہے ہیں، ہم 1000 سال بادشاہی میں رہ رہے ہیں اور ہم بادشاہی لائیں گے، ہم یسوع مسیح کو لائیں گے جب وہ آئے گا، وہ ہماری سرگرمی کے نتیجے میں آئے گا۔ ویسے اس نے حقیقت میں جدید بشارتی تحریک کے دوران زور پکڑا، جب 1700 اور 1800 کی دہائی میں خوشخبری پھیلائی گئی اور تمام قوموں میں سے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا اور کہا یہ ہو رہا ہے، ہم 1000 سالہ دور میں ہیں، ہم مسیح کو واپس لانے جا رہے ہیں۔ اور پہلی جنگ عظیم تک یہ ایک بہت عمومی نظریہ تھا، اور پھر دوسری عالمی جنگ بھی ہو گئی، اور پھر ہم اپنے دور کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا 40 کی دہائی کی نسبت زیادہ مسیحی ہے؟ مسیحوں کے نئے سرے سے پیدا ہونے کی نسبت غیر ایماندار زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا پوسٹ ملینیم کے نظریے کے بارے میں لوگوں کی قبولیت کم ہونے لگی۔ پھر اس کی جگہ اے ملینیمزم نے لے لی، حالانکہ اس کا آغاز پہلے ہی ہو چکا تھا۔ عمومی طور پر جو لوگ اس نظریہ کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ 1000 سالہ دور ایک روحانی بادشاہی ہے جس میں مسیح حکمرانی کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ابھی اس دور میں رہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نقطہ سمجھانے میں تھوڑی مشکل درپیش آتی ہے کہ شیطان ابھی قید میں ہے، کیونکہ شیطان زندہ اور تندرست ہے۔ لیکن یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں انہیں تشریح کرنے میں مشکل درپیش آتی ہے۔ لیکن تشریح یہ ہے کہ اس میں تمام سچے مسیحی شامل ہیں، کیونکہ کلیسیا کی پیدائش اس بادشاہی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ہم مسیح کی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اے ملینیلسٹ میں ہے، اور یاد رکھیں بہت سارے زبردست مسیحی علماء ہیں جو اے ملینیم کے ماننے والے ہیں، اور اسے فعال بنانے کے لیے انہیں بنیادی طور پر ان تمام وعدوں کو روحانی معنی میں لینا ہوگا جو اسرائیل سے کیے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کلیسیا میں پورے ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ اسے روحانی معنی میں لیتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ملک دینے کا وعدہ محض روحانی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو دوسری باتیں کہی جاتی ہیں وہ روحانی ہیں، اور آج ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بہت سے سچے ایمانداروں میں یہ نظریہ بہت عمومی طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نظریہ پری ملینینزم کا ہے۔ اس نظریہ کے ماننے والے ایمان رکھتے ہیں کہ 1000 سال کا مطلب حقیقی 1000 سالہ بادشاہت ہے، اگرچہ شیطان کو باندھے جانے کے ارد گرد تمام چیزیں علامتی ہیں، جیسے کہ زنجیریں اور اس طرح کی اور چیزیں۔ یہاں علامتی زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن 1000 سالہ بادشاہت حقیقی معنوں میں ہوگی، اور یہ بادشاہت کا دور اس وقت قائم ہوگا جب یسوع مسیح زمین پر واپس آئے گا، اور ہر دور کے ایماندار اس کے ساتھ حکومت کریں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ اور اس سارے عمل کا مرکز یروشلم میں ہوگا، اور اسرائیل کے لیے پرانے عہد نامہ
की बहुत सी पेशन गोइयां इस मुद्दत के दौरान पूरी होंगी। और ये जानने के लिए अगर आप अहद अतीक में जाएं तो आप इन तमाम पेशन गोइयों को देखेंगे जो ये बयान करती हैं कि बनी इसराइल के साथ क्या होने वाला है। जैसा कि हमने इस हकीकत के वादे के लिहाज से देखा कि शमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनतें एक साथ आएंगी, वो तौबा करेंगी, वो यकीन के साथ वापस आएंगे, वो इसको पहचानेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। यीशु मसीह 1000 साल तक दाऊद के तख्त पर हुकूमत करेंगे। इन अल्फाज की तशरीह हकीकी मानों में होगी और इन 1000 साला बादशाहत के इख्तिताम पर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया को एक नई दुनिया में तब्दील कर दिया जाएगा, नया आसमान और नई जमीन। और सच पूछें तो मेरा ईमान है कि इस नजरिए की हमायत में लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत है और मैं इस लिहाज से इसका दफा किए बगैर 1000 साला बादशाहत का पैरोकार हूं, क्योंकि यह मेरे लिए दूसरे नजरियात के मुकाबले में ज्यादा माना खेज है। और खास तौर पर इस तारीखी तरतीब को देखते हुए जो बाब 17, 18 और 19 से लेकर आखिर तक सामने आती है। यहां एक तारीखी तरतीब है। अगर 3.5 साल हकीकी माना रखते हैं तो 1000 साल क्यों नहीं? अगर यह आदाद लफ्जी है जो बज़ाहिर हैं, तो फिर 1000 साल के बारे में क्या ख्याल है? यह बहुत हद तक मुमकिन है। अब हकीकी नुक्ता नजर फिर कहता है कि शैतान कैद में होगा और लोगों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। नंबर 2 ये कि हर दौर के ईमानदार यीशु मसीह के साथ जमीन पर हुकूमत करेंगे। यह हकीकी तौर पर होगा। और तीसरी बात यह कि खुदा का वो वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ वो पूरा होगा। अगर हकीकी माना वाली तशरीह दुरुस्त है तो ये मौजू आती है और मेरे लिए ये अब्राहम के अहद के समझने में मदद करता है, जो एक जमीनी वादा था जो अब्राहम से किया गया था कि आखिरकार उस मुल्क का वो वादा पूरा होगा जैसा खुदा ने कहा था, जो मैं समझता हूं कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक सरजमीन होगी, ये शायद 1000 साल तक दोबारा तश्कील शुदा सरजमीन होगी, लेकिन रद्द अमल और मुनक्किस करने के लिए सवाल दर्द झैल है। अगरचे 1000 साला बादशाहत की मुद्दत के बारे में मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं, लेकिन रोम में पौलुस का मिशन आज की दुनिया में बाइबल मुकद्दस की तरजीहात को बरकरार रखने में हमारी मदद कैसे करता है। इससे पहले कि मैं इस सवाल को पढ़ूं, मैं आपको एक बार फिर उसूल की तरफ ले चलता हूं ताकि आपकी तवज्जो कायम रह सके। मसीह के 1000 साला दौरे हुकूमत के बारे में हमारे नजरिया से कता नजर होकर आज बतौर ईमानदार हमें यीशु मसीह को अपने दिलों में हुकूमत करने का मौका देना है, जबकि हम इरशाद आज़म को अंजाम देकर उसकी बादशाही का काम करते हैं। और पौलुस ने यही किया, क्योंकि आमाल की किताब के बाद के हिस्से में हम आमाल बाब 28 में पढ़ते हैं और वो पूरे 2 बरस अपने किराया के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता रहा। जब उसने खुदा की बादशाही की मनादी की तो उसने 1000 साला बादशाहत के दौर के बारे में बात नहीं की, वो इस वक्त के बारे में बात कर रहा था ताकि हम एक रूहानी बादशाही हैं और मसीह हमारे दिलों में राज कर सकता है
ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ لہٰذا میرے خیال میں ان مخصوص مختلف نظریات کو خدا کے کلام کرنے کے طریقہ کار کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے پر اس زمین پر حقیقی طور پر 1000 سالہ بادشاہت ہوگی اور ہمیں مسیح کے ساتھ حکومت کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔